دادا انتقال کرتے کرتے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب سے کہنے لگے کہ اس میرے بچے کی کفالت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے بچوں کے جیسا اس کے ساتھ میں معاملہ کرنا، انہوں نے ان کو وصیت کی۔ چنانچہ ان کے انتقال کے بعد حضرت ابو طالب جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے اسی وصیت کے مطابق بچے کو لے لیا اور اپنی کفالت میں رکھا، اور حضرت ابو طالب کے گھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پروان چڑھتے رہے، بڑے ہوتے رہے۔ جب آپ کی عمر ہوئی 12 برس تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ابو طالب نے ملک شام کا سفر کیا۔ ملک شام عرب لوگوں کے لیے خاص طور پر بہت بڑی منڈی تھی، لوگ وہاں پر جایا کرتے تھے اور خرید و فروخت کرتے تھے، ادھر سے چیزیں ادھر لے جاتے تھے، ادھر سے چیزیں ادھر لایا کرتے تھے۔ تجارتی تعلقات ملک شام سے بڑے گہرے طور پر وابستہ تھے۔ چنانچہ ملک شام حضرت ابو طالب کا سفر طے تھا، اور یہ سفر تھا اسی تجارت کی غرض سے۔ سال میں 1 بار 2 بار کبھی 3 بار جیسے جیسے لوگ ہوا کرتے تھے ان کی تجارتیں ہوا کرتی تھی، اس کے مطابق وہاں کے لوگ جب قافلہ تیار ہوتا تھا، تنہا جانے کا دور نہیں تھا، تنہا سفر نہیں ہوا کرتا تھا، قافلوں کے قافلے جایا کرتے تھے، اس لیے کہ ڈاکوؤں کا ڈر تھا، چوروں کا ڈر تھا، قتل و غارت گری کا ڈر تھا، اس لیے عام طور پر جو سفر ہوا کرتا تھا وہ قافلوں کے ساتھ میں ہوا کرتا تھا۔ ایک قافلہ تیار ہو گیا تھا ملک شام کو جانے کے لیے، تو حضرت ابو طالب بھی اس میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ان کا ارادہ نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے جائے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو طالب سفر میں جا رہے ہیں تو آپ کچھ آزردہ خاطر ہو گئے، آپ کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ آپ کچھ پریشان ہیں۔ آپ نے غالباً یہ محسوس کیا کہ چچا کی تربیت میں رہتا ہوں، دن رات وہ خبرگیری کرتے ہیں، دن رات میری طرف توجہ کرتے ہیں، اب وہ چلے جائیں گے تو میں تنہائی محسوس کروں گا، اس لیے وہ آزردہ خاطر ہوئے۔ تو حضرت ابو طالب نے یہ سوچا کہ چلو اس بچے کو بھی ساتھ لے کے چلے جائے۔ چنانچہ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے قافلے کے ساتھ شامل فرما لیا اور اپنے ساتھ لے کر سفر کرنے لگے۔ سفر کرتے کرتے بیچ میں ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں قیام بھی کرتے جاتے ہیں۔ ایک مقام آیا جس کو کہتے ہیں شہر بصرہ۔ شہر بصرہ گئے تو وہاں پر ان کو قیام کرنا تھا تاکہ آگے کا سفر آسانی سے طے ہو، آرام کرنا تھا، کھانا پینا تھا، یا وہاں بھی کچھ کاروباری سلسلہ ہوگا۔ بہرحال وہاں پر انہوں نے قیام کیا۔ جہاں پر قیام کیا تھا وہ جگہ متصل تھی ایک راہب کی خانخواہ، ایک راہب تھا، اس کی خانخواہ بنی ہوئی تھی اور اسی سے متصل ان لوگوں کا قیام تھا۔ پورا قافلہ وہاں پر اترا ہوا تھا۔ وہ جو خانخواہ تھی اس کا راہب بحیرہ راہب کہلاتا تھا، اس کو بحیرہ راہب کہتے تھے۔ بڑا پہنچا ہوا آدمی تھا، عیسائی مذہب کا پیروکار تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ کے اترا ہے، اور ایسا بار بار وہ دیکھا کرتا تھا۔ ابو طالب بھی وہاں کئی دفعہ پہلے گئے ہیں، جب جایا کرتے تھے تو وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر لوگوں کا قیام ہوتا تھا۔ گویا کہ اس زمانے میں آپ ایسا سمجھ لیجئے جیسے کہ اس زمانے میں ہوٹل ہوتے ہیں، اس زمانے میں وہاں پر کوئی سرائے ورائے ہوگی، وہاں پر لوگ جا کے قیام کرتے تھے۔ ابو طالب نے بھی اس سے پہلے کئی دفعہ وہاں قیام کیا تھا۔ مکے والے عام طور پر جاتے تھے تو بصرہ شہر کے اندر وہیں قیام کرتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں جیسے کہ معمولاً آیا کرتے ہیں، لیکن اس نے محسوس کیا
کہ اب کا جو قافلہ ہے اس قافلے میں کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے، 12-13 سال کا بچہ، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس بچے پر جو ہے بادل کا سایہ رہتا ہے۔ وہ تھے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سایہ، جہاں آپ جاتے ہیں سایہ آپ کے ساتھ میں جاتا ہے۔ دوسرا یہ دیکھا کہ وہاں کے جو درخت ہیں اور پتھر وہ سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک جا رہے ہیں۔ اس کو بہت عجیب لگا۔ اس نے آ کر دیکھنا چاہا کہ کون ہے یہ لوگ، کہاں سے آئے ہیں اور کون کون ان لوگوں میں۔ چنانچہ وہ اپنی خانقاہ سے عموماً نکلا نہیں کرتا تھا، لیکن جب وہ اپنی جگہ بیٹھ کر یہ منظر دیکھنے لگا تو اس کو یہ محسوس ہوا کہ باہر جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ باہر نکلا اور قافلے والوں کے پاس میں آیا اور ان سے کہا تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ پھر کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس بچے کا نام محمد ہے، یہ بھی ہمارے قافلے کے ساتھ میں شامل ہے۔ اس نے کہا کہ اس بچے کے ذمہ دار کون ہیں؟ کہا کہ یہ ہیں ابو طالب، یہ اس بچے کے چچا ہوتے ہیں۔ اس بحیرہ راہب نے کہا کہ اس بچے کے ساتھ میں کچھ عجیب سی بات دیکھ رہا ہوں، اور ان باتوں کی وجہ سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ رسول رب العالمین ہے، یہ اللہ کا رسول ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں، تورات میں اور انجیل میں جو آخری زمانے کے پیغمبر کی خصوصیات اور اس کے کمالات اور اس کی علامتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، میں ایسی کچھ علامتیں اس بچے کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے میرا اندازہ اور قیاس یہ ہے کہ بچہ اللہ کا رسول ہے، اس لیے تم اس بچے کی حفاظت کر۔ پھر اس نے پورے قافلے والوں کی دعوت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پورے قافلے کی اس نے دعوت کی، اور پورے قافلے والوں کو دعوت دے کر کھلایا اور پلایا، اور پھر حضرت ابو طالب کو بلا کر کہا اس بچے کے بارے میں میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ بچہ اللہ کا پیغمبر رسول ہے، اور یہود لوگ اس بچے سے دشمنی کرتے ہیں، اس لیے اس بچے کی حفاظت کرنا، اور میں تمہیں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں بہتر یہ ہے کہ تم اس بچے کو اپنے ساتھ ملک شام لے کر نہ جاؤ، یہیں سے واپس کرو۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے وہیں سے اپنے غلام کے ہاتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کو واپس فرما دیا تھا۔ آپ مکہ تشریف لے آئے، بہرحال یہ قافلہ آگے بڑھا، اس کے بعد جب آنا تھا آ گیا۔ یہ ایک سفر تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، اور اس کی غرض حضرت ابو طالب کے ساتھ میں جانا تھا، اور ابو طالب یہاں جا رہے تھے محض تجارت کی غرض سے، اور تجارت کرنے کے بعد وہ واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام انہی کے ساتھ رہتے تھے، انہی کے گھر میں رہتے تھے، پرورش و کفالت ہوتی رہی۔ اسی درمیان کچھ عرب کے علاقوں میں واقعات پیش آئے، جیسے کہ ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر قریش کے قبیلے اور ایک اور قبیلے کے درمیان میں جنگ ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی قریش نے اپنے ساتھ میں لے لیا تھا۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 20 برس کی تھی۔ آپ بالکل جوان اور ہر طرح کی خوبیوں سے آراستہ پیراستہ، جوانی و طاقت کی تمام خوبیاں اللہ کے نبی علیہ السلام میں جمع تھی، لیکن اس کے باوجود اس جنگ میں شریک ہو کر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ شریک رہے قبیلے کی جانب سے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کے اوپر وہاں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور پھر جنگ کے اندر شریک ہونے کے بعد واپس ہو گئے۔ ایک واقعہ اس درمیان میں پیش آیا تھا۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام بڑھتے رہے، اور بچپن آپ کا ایسا گزرا کہ اس بچپن کے اندر آپ لغویات میں، ادھر ادھر کھیل کود میں، جیسے کہ جوانوں کے اندر اور بچپن کی فضا میں ہوا کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ اس سے دور رہے،
बिल्कुल बचपन में बचपनी खेल जो खेल लेते थे वो हुआ। उसके बाद लड़कपन आने के बाद और जवानी के आने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी लग़वियात में और इधर उधर की चीजों के अंदर मुब्तला नहीं हुए। आमतौर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अच्छे काम किया करते थे, लोगों की खिदमत किया करते थे, लोगों के साथ हुस्न सलूक किया करते थे और गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों, इन सब लोगों के साथ एहसान करना, उनके कुछ काम बना देना, उनके साथ में कुछ अच्छा रवैया बरतना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस जमाने के अंदर यही काम था। जब आप 25 बरस के लगभग हो गए और उस जमाने में आप बकरियां भी चराते थे, यह भी आता है रिवायात में कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे पहले ही बचपन में भी, फिर लड़कपन में भी, फिर उसके बाद भी मुख्तलिफ मराहिल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां के दस्तूर के मुताबिक बकरियां भी चराया करते थे। एक दफा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ मर्रुज़ ज़हरान एक इलाका है, वहां पर तशरीफ ले गए थे। वहां पर साहबे किराम ने कुछ फल चुन चुन के उठाना चाह रहे थे। अल्लाह के नबी ने कहा इस फल का सियाह जो होता है, काला, वो उठाया करो, वो अच्छा होता है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कोई बकरियां चराने वाले जानते हो, आप भी बकरियां चराए हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ हाँ, मैंने बचपन में भी चराए हैं और फिर लड़कपन में भी मैंने चराया है, जवानी में भी मैंने बकरियां चराई है, मुख्तलिफ मरहलों में मैंने ये काम अंजाम दिया है और चंद कीरात के इवज में मैं बकरियां चराया करता था मक्के वालों की। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद ही इरशाद फरमाया। उलमा ने बड़ी हिकमत बयान की और ये कहा अल्लाह के नबी ने खुद कि जितने पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए थे सारे पैगंबरों ने बकरियां चराई, आपने भी चराई, और जितने पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए सारे पैगंबरों ने बकरियां चराई। उलमा इसकी हिकमत बयान करते हैं कि बकरियों का रेवा जब लेके आदमी चलता है तो एक बकरी उधर जाती है, एक बकरी उधर जाती है, कोई उधर हो जाते हैं, कोई उधर हो जाते हैं, इसको पकड़ो तो वो उधर चली जाए, उसको पकड़ो तो ये इधर भाग जाए। ऐसे मौके पर बहुत ही सब्र के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी तदबीरों के साथ इन बकरियों को अपने कब्जे में लेकर और सारों को एक तरफ को हाँकते हुए चलना, ये बहुत बड़ा काम हुआ करता है। अल्लाह पैगंबरों से काम इसलिए लेता था ताकि उम्मत को यूं अपने कंट्रोल में रखने और उम्मत के लोग जो बहका करते हैं, कोई उधर बहक जाता है, कोई उधर बहक जाता है, इन सब लोगों को किस तरह लेकर चलना चाहिए, इसके लिए सब्र चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए हिल्म चाहिए, इसके लिए तदबीर चाहिए। अल्लाह के नबियों पैगंबरों को ये ड्यूटी चूंकि देनी होती है, अल्लाह इसलिए उनसे पहले बकरियां चढ़वाते हैं। उनमें वो सब्र पैदा हो जाता है, वो हिल्म का मादा पैदा हो जाता है और सबको लेकर चलने की तदबीर उसके जहन में कार फरमा होती है। फिर वो जब उम्मत को लेकर चलता है तो इसी तरीके पर लेके चलता है और बिखरे हुए इन लोगों को एक लड़ी में परो देता है। कहां थे अबू बकर, कहां थे उमर, कहां थे उस्मान, कहां थे और लोग, हत्ता के बादशाह भी, फकीर भी, पढ़े हुए भी, अनपढ़ लोग भी, जानकार भी, अनजाने लोग भी, पहचान वाले भी, ना पहचानने वाले भी, अजनबी लोग भी, हर किस्म के लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में आकर जुड़ जाते हैं, हत्ता के बादशाह भी जुड़ जाते हैं। ये सलाहियत पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत बालिगा से ये उसूल दुनिया के अंदर जारी कर दिया कि अल्लाह के पैगंबर दुनिया में आएंगे और बकरियां चरा चरा कर ये सीखते रहेंगे, सब्र और हिल्म उनके अंदर आता रहेगा, तदबीर का मलका बेदार होता रहेगा। बहरहाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन सारे मलाहिल से गुजरते गुजरते जब लगभग 25 बरस की उम्र के हुए, सारे अरब के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक एक बुलंद तरीन इंसान के नाम के तौर पर, एक सादिक और अमीन के नाम के तौर पर दुनिया के अंदर मशहूर हो गया था।
जो भी आपको देखता आपकी ताजीम करता, जो भी आपको देखता आपसे मोहब्बत किया करता, जो भी आपके बारे में तबसरा करता अच्छा और भला तबसरा करता, जो भी आपका नाम लेता आपके इसमें गिरामी के साथ अस-सादिक का नाम लेता, अल अमीन का नाम लेता और कहता वो मोहम्मद अस-सादिक अल अमीन। दुनिया भर में शोहरत, मक्के की गली गली कूचे कूचे में ये शोहरत, बल्कि घर घर के अंदर ये शोहरत, बड़ों में भी छोटों में भी बच्चों में भी बूढ़ों में भी औरतों में भी मर्दों में भी सबके अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें गिरामी बहुत ही मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़ी अजमत के साथ लिया जाता है और आपकी तारीफ और गीत गाई जाती है। ऐसा माहौल तैयार हो गया।